الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين۔ محترم حضرات و خواتین، دلوں کے اعمال کی اس گفتگو میں اخلاص کے تعلق سے کچھ باتیں ہم سن رہے تھے، اور آج کی اس درس میں میرے اور آپ کے ساتھ یہ گفتگو ہے کہ اخلاص کے منافی کیا چیز ہے، یعنی اخلاص کی ضد کیا ہے، اور اخلاص کہاں پایا جاتا ہے اور کہاں نہیں پایا جاتا۔ جیسے آگ اور پانی ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتے ہیں، بالکل ویسے ہی یہ خیر و شر کا معاملہ ہے کہ ایسا کہ آدمی مخلص بھی ہو اور شرک اکبر بڑے شرک کا ارتکاب کرے، ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ بڑا شرک بڑے شرک اور چھوٹے شرک کی آلائشیں اور گندگیاں جہاں پائی جاتی ہیں وہاں اخلاص پایا جائے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ چلیے ہم اس کی تفصیل جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ بڑا شرک کرنے والے کے سارے اعمال اکارت کر دیے جاتے ہیں، اس کا کوئی عمل اللہ تعالیٰ کے پاس مقبول نہیں ہوتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی کا ذکر سورۃ الفرقان آیت نمبر 23 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی کا ذکر کیا تو فرمایا وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا، اور انہوں نے جو اعمال کیے تھے ہم نے ان کی طرف بڑھ کر انہیں پراگندہ ذروں کی طرح کر دیا۔ یہ آیت بتاتی ہے کہ بڑا شرک کرنے والے کے نیک اعمال کی کوئی حیثیت اللہ تعالیٰ کے پاس نہیں رہتی۔ اور آگے چل کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ ابراہیم آیت نمبر 18 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور ایک آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا تو کہا مَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ أَعْمَالُهُمْ كَرَمَادٍ اشْتَدَّتْ بِهِ الرِّيحُ فِي يَوْمٍ عَاصِفٍ لَا يَقْدِرُونَ مِمَّا كَسَبُوا عَلَى شَيْءٍ ذَلِكَ هُوَ الضَّلَالُ الْبَعِيدُ۔ ان لوگوں کی مثال جنہوں نے اپنے پالنے والے سے کفر کیا، ان کے اعمال رات کے مانند ہیں جن پر تیز ہوا آندھی والے دن چلے، جو بھی انہوں نے کیا ان میں سے کسی چیز پر قادر نہ ہوں گے، یہی دور کی گمراہی ہے۔ بڑا شرک کرنے والے کے سارے اعمال رات کے مانند اڑا دیے جاتے ہیں، اس کی کوئی حیثیت نہیں رہتی۔ یہ بڑے بڑے آستانوں، قبر پرستوں کے پاس بیٹھنے والے اور ان کی درگاہوں کی متولیت کرنے والے اور یہ سارے لوگ جو نیک اعمال بھلے ان کے ہوں لیکن اللہ کے پاس اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی۔ اسی طرح وہ تمام کافر، وہ مشرک جو اہل ایمان نہیں ہیں، بڑے بڑے کام کرتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ کے پاس ان کی کوئی قدر و قیمت ہرگز نہیں ہے۔ اسی طرح آگے چل کر اور ہم دیکھتے ہیں سورۃ النور آیت نمبر 39 30/9، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ اور بھی میرے اور آپ کے لیے کہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مثال دے کر سمجھایا وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَعْمَالُهُمْ كَسَرَابٍ بِقِيعَةٍ يَحْسَبُهُ الظَّمْآنُ مَاءً حَتَّى إِذَا جَاءَهُ لَمْ يَجِدْهُ شَيْئًا وَوَجَدَ اللَّهَ عِندَهُ فَوَفَّاهُ حِسَابَهُ وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ۔ اور کافروں کے اعمال اس چمکتی ہوئی ریت کے مانند ہیں جو چٹیل میدان میں ہو، جسے پیاسا شخص دور سے پانی سمجھتا ہے لیکن جب اس کے پاس پہنچتا ہے تو اسے کچھ بھی نہیں پاتا، ہاں اللہ کو اپنے پاس پاتا ہے جو اس کا حساب پورا چکا دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی بہت جلد حساب کر دینے والا ہے۔ یہ ساری آیتیں یعنی سورہ فرقان کی آیت نمبر 20/3
سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 18، سورہ نور کی آیت نمبر 30 پر 9 یہ بتاتی ہے کہ بڑے شرک کرنے والوں کے سارے اعمال اللہ تعالیٰ کے پاس اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے ان کو اس کے اجر کے طور پر کچھ بھی نہیں ملے گا، اور ان کے سارے اعمال دھول اور ذرات کی طرح اڑا دیے جائیں گے۔ اور بالکل اسی طرح چھوٹا شرک ہے، چھوٹے شرک میں ریاکاری ہے، یا اللہ تعالیٰ کے نام کے علاوہ کسی اور کی قسم کھانا ہے۔ یہ سارے چھوٹے شرک کی مثالیں ہیں جو اخلاص کے منافی ہیں، اخلاص کی ضد ہیں۔ چھوٹا شرک کرنے والے کے سارے اعمال تو اکارت اور برباد نہیں ہوتے، لیکن جس عمل کے ساتھ وہ کرتا ہے اس میں اس کا اخلاص ختم ہو جاتا ہے۔ جس عمل میں آدمی ریاکاری کرتا ہے اس عمل میں اس کا اخلاص باقی نہیں رہتا۔ اور یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کو شراکت دار بناتے ہیں۔ تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ دوستو، عزیزوں، ماں اور بہنوں، شرک اور اخلاص کا میل نہیں ہوتا۔ شرک اور اخلاص دونوں ساتھ ساتھ نہیں چلتے ہیں۔ چلیے ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ اللہ کے پاس میرا اور آپ کا عمل قبول ہونے کے لیے 3 چیزیں ضروری ہیں، تو وہ 3 چیزیں کیا ہیں جسے مجھے اور آپ کو اپنانا پڑے گا اور دیکھنا پڑے گا کہ کوئی بھی کام میں اور آپ کر رہے ہیں تو وہ 3 چیزیں ہیں، تو تب یہ عمل اللہ کے پاس مقبول ہوگا۔ اگر اس میں سے کوئی ایک چیز بھی گئی تو ہمارا عمل بھی گیا۔ چلیے وہ 3 چیزیں کیا ہیں؟ تو سب سے پہلے ہم جانیں گے اخلاص۔ پہلی چیز چلیے اس طرح سے ہم مانتے ہیں کہ کہا 3 چیزوں میں پہلے آدمی کے اندر ایمان ہونا چاہیے۔ اگر ایمان نہیں ہے، بہت ساری چیزیں ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ بغیر ایمان کے تو کوئی چیز قبول نہیں کرتا۔ آدمی کے پاس، اگر دنیا دار آدمی ہے، اس کے پاس بینک میں یا کہیں اور اس نے کھاتہ کھول رکھا ہے اپنی ضرورت کے لیے، جائز ضرورت کے لیے اور صحیح طریقے سے، تو کہا کہ اگر اس کا اکاؤنٹ نمبر صحیح ہے اور جو بھی اس پہ وہ رقم ڈالتا ہے، پیسے ڈالتا ہے، سیدھے وہاں پہنچتے ہیں، اور بالکل ساری دنیا کا ہی معاملہ ہے۔ اگر اس کے پاس ایمان ہی نہیں ہے، اب جو بھی عمل کرے گا اللہ تعالیٰ اسے کیسے قبول کرے گا؟ آدمی کے پاس پہلے صحیح چیز ہو، کہا کہ عمل قبول ہونے کے لیے سب سے پہلی چیز آدمی کے پاس ایمان ہونا ضروری ہے، اور دوسری چیز اخلاص، اور تیسری چیز متابعہ، تابعداری، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کے مطابق وہ عمل کریں۔ آپ کے پاس ایمان بھی ہے، اخلاص بھی ہے، لیکن آپ کا عمل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق نہیں ہے تو وہ عمل مقبول نہیں ہوگا۔ اگر آدمی کے عمل سنت کے مطابق ہے، اخلاص نہیں ہے، تب بھی اس کا عمل قبول نہیں ہوگا۔ اگر آدمی کے پاس اخلاص ہے اور متابعت بھی ہے اور ایمان کے ساتھ ساتھ ہے، تب جا کر آدمی کا عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس مقبول ہوگا۔ یہی بات اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ کہف میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی تفصیل کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کو ارشاد فرمایا ہے۔ چلیے ہم سورہ کہف کی آیت نمبر 110 کا ترجمہ پڑھتے ہیں، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَمَن كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا۔ آپ کہہ دیجئے کہ میں تو تم جیسا ہی ایک انسان ہوں، ہاں میری جانب وحی کی جاتی ہے، سب کا معبود صرف ایک ہی معبود ہے۔ تو جسے بھی اپنے پروردگار سے ملنے کی آرزو ہو، چاہیے کہ نیک اعمال کرے اور اپنے پروردگار کی عبادت میں کسی کو بھی شریک نہ کرے۔ دوستو، عزیزو، ماں اور بہنوں، کچھ باتیں اور بھی ہمارے ساتھ ہیں، انشاءاللہ کل کے درس میں ہم اس کی تکمیل کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی بہتر بات سننے اور عمل کرنے کی توفیق دے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔